وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین تھا، اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے کئی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا۔ یہ ساری خوبیاں اس انسان کی ہیں جسے تاریخ ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل غازی کی کہانی۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ ہماری دلچسپ اور معلوماتی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں۔ 13ویں صدی کے آغاز میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ مسلمان ریاستیں جو کہ صدیوں سے قائم تھیں آپس کی ناچاکیوں اور اندرونی سازشوں کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں کسی رہبر و رہنما کی راہ تک رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک فوج چنگیز خان کی قیادت میں دنیا کو تہس نہس کر رہی تھی۔ منگول روس سے لے کر چین تک اور یورپ سے لے کر بر صغیر تک پہنچ چکے تھے۔ منگولوں نے ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں رقم کیں جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران اور شام اور عراق میں آل سلجوق کے زیر اثر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت سلطنت خوارزم عروج پر تھی اور اسی وجہ سے منگول سلطنت خوارزم کی طرف بڑھ رہے تھے اور اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اسے توڑ کر رکھ دیا۔ سلطنت خوارزم کی تباہی کے بعد وہاں موجود ترک قبیلے بے سر و سامانی کی حالت میں کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے خانہ بدوش اور چرواہے تھے، اس لیے جہاں پانی اور سرسبز چراگاہیں ملیں وہیں آباد ہو گئے۔ ان ترک قبیلوں میں بعض شام اور ایران چلے گئے اور کچھ قبیلے مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ دوسرے قبیلوں سے بڑا اور طاقتور ہونے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس جنگجو قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ جب چنگیز خان ایک مضبوط حکمران کے طور پر منگولوں کی فوج کے ساتھ وسطی ایشیا کے علاقوں پر بار بار حملے کر کے ان کو تاراج کر رہا تھا اور اس دوران ان کا دائرہ اختیار خوارزم تک پھیلا، جہاں پر انہوں نے سلجوقی حکومت کو بھی تاراج کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ دیگر بہت سارے قبائل کی طرح کائی قبیلہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگا اور ان کا رخ ترکی کی جانب تھا۔ یہ قبیلہ جس کے سربراہ کا نام سلیمان شاہ تھا تقریباً 400 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگورتکین، گندوگدو، ارطغرل اور دندار۔ ارطغرل کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی صلیبی مارکہ آرائیاں جاری تھیں۔ مسلمانوں کی حکمرانی سلطان علاء الدین کے ہاتھ میں تھی۔ کائی قبیلے کو بھی مسلمان قبیلہ ہونے کے سبب عیسائیوں کی جانب سے کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اس وقت مزید بڑھ گئی تھی جب ایک سلجوقی شہزادے اور اس کی بہن کو ارطغرل نے اپنے قبیلے کی پناہ میں لے لیا۔ یہی لڑکی بعد میں ارطغرل کی شریک حیات بنی۔ ایک پرسکون جگہ کی تلاش میں کائی قبیلہ جب دریائے فرات کو عبور کر رہا ہوتا ہے تو سلیمان شاہ ایک حادثے کے نتیجے میں ڈوب کر جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور قبیلہ کی قیادت بہادری اور تدبر کے سبب ارطغرل کے ذمے آ جاتی ہے، جس پر اس سے بڑے 2 بھائی اس قبیلے کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ارطغرل اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ قبیلے کی قیادت کرنے لگتا ہے۔ کائی ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بھیڑیں چراتے تھے، قالین بناتے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے تھے۔
تاہم ان کے مرد شاندار تلوار باز، گھڑ سوار اور بہادر ہوتے تھے۔ یہ لوگ شام یعنی سیریا کی مختلف وادیوں میں خیمے لگا کر رہتے تھے۔ جب کسی جگہ پانی، چارہ اور اناج ختم ہو جاتا تو یہ خیمے اکھاڑ کر آگے چل پڑتے۔ 13ویں صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی۔ ارطغرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہوتی ہے۔ درویشوں کے ہیڈ نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اسے کہا کہ تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ دہرا دو۔ اس کو جتنے نام آتے تھے اس نے اسی وقت بول دیے۔ درویشوں نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور بولے، اے چرواہے، جا، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے، لیکن صرف ایک شرط ہے۔ ارطغرل نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ ارطغرل نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاں کر دی۔ درویشوں نے اسے گلے لگایا اور مبارکباد پیش کی۔ درویشوں کے ہیڈ حضرت محی الدین ابن العربی تھے۔ ابن العربی نے ارطغرل کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ یاد رکھو، میرے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اسی دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا، اور اس سین کو میری قبر کے ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی۔